تمام سامعین کو السلام علیکم۔ سامعین، قرآن شریف کی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ اور پھر اس کے بعد سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ ارشاد پر فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گئے تو آپ نے کیا کیا چیزوں کا مشاہدہ کیا، وہ بھی مختصر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے پھر ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گئے تو پہلے آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت زکریا، حضرت علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر اسی طرح دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے آسمانوں پہ مختلف نبیوں سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ آخری آسمان ساتویں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہ گئے، وہاں پہ مشاہدہ کیا اللہ کی تجلیات کا، اور پھر آپ نے جنت بھی کا نظارہ بھی کیا اور جہنم کی سزائیں بھی دیکھی، اس کو بھی دیکھا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ تو جس طرح سے سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر کیا ہے مگر ان کی تعداد نہیں بتائی۔ اللہ نے فرمایا کہ بعض لوگ کہیں گے وہ 3 تھے، بعض کہیں گے 5، بعض 7، بعض 9۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنے تھے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کی تعداد نہیں بتائی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ 27 رجب تھا یا کوئی اور رات تھی۔ نہ ہی حدیث قرآن شریف کی 114 سورتوں میں اشارتاً اس کا کوئی ذکر آتا ہے 27 رجب کا، اور نہ ہی حدیث سے، نہ ہی صحابہ، جبکہ صحابہ میں اس ٹائم حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت عمار یاسر، کتنے ہی وہ صحابہ تھے جو مکی دور کے تھے۔ کسی کا بھی قول موجود نہیں ہے کہ یہ واقعہ معراج جو ہے 27 رجب کو ہوا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، قرآن شریف نے اس کا ذکر کیا ہے تو ہمارا ایمان ہے بالکل واقعہ معراج ہوا ہے، مگر اس کی تاریخ کوئی طے نہیں ہے۔ اگر تاریخ طے کرنی ہے تو اس طرح تو پھر سورہ قمر میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی سے اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، پھر آپ نے اشارہ کیا تو جڑ گیا۔ تو پھر اس کا بھی طے کرنا پڑے گا کہ کون سا سال تھا، کون سا مہینہ تھا، دن کیا تھا، تاریخ کیا تھی۔ پھر سورہ دخان میں جس طرح اللہ نے فرمایا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے ایک مبارک رات میں نازل کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن میں یہ آیا ہے کہ اس کو ہم نے رمضان میں نازل کیا، مگر وہ کون سا سن تھا، کون سا مہینہ تھا، کون سا دن تھا، کون سا تاریخ تھی، تو تاریخ میں تو پھر بڑے الجھ جائیں گے۔ ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ ایک خاص طبقہ انہوں نے مہر لگا دی کہ یہ 27 رجب ہے، اس سے آگے پیچھے ہونے کو تیار نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو فقہ ہیں ان میں ان کی وجہ سے بہت سارے فرقے بن گئے، اور فرقوں میں بھی پھر درجنوں کے حساب سے دھڑے بن گئے ہیں، جو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اس طرح کے دن مخصوص کر لیے ہیں اور بس اس کے اوپر عمل کیے جاتے ہیں۔ اب اکثر آپ نے مسجد میں سنا ہوگا مولوی تقریر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو گئے تو آپ کا بستر گرم تھا، آپ نے کنڈی کھولی، کنڈی ہل رہی تھی۔ جب واپس آپ معراج سے آئے تو کنڈی اس وقت بھی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا، کوئی ہے جو اس کو سوچے سمجھے۔ اب قرآن شریف میں صاف سورہ بنی اسرائیل میں آ رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ کا بستر گرم تھا۔ آپ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم اس میں کعبہ میں موجود تھے، وہاں سے بستر و کنڈی کا کہاں سے ذکر آ گیا وہاں پہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی جو گزری ہے 13 سال، آپ دیکھیں کتنی مکہ کی دورے، کتنی اذیت ناک زندگی تھی۔ قدم قدم پہ وہ کفار جو ہے موجود تھے تکلیف پہنچانے کے لیے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اظہار فرمایا کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی ہو کے آیا، اس دور میں جب نہ کوئی طیارہ، نہ کوئی
جہاز کو 2 گھنٹے میں یہاں سے سعودی عرب پہنچا دے، اونٹ اور گھوڑے کی سواری، تو کفار مذاق اڑانے لگ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں موجود تھے، تو ابو جہل اور آگے اور الٹے سیدھے سوال کرنے لگے بیہودہ کہ بتاؤ اس کے ستون کتنے تھے، رنگ کتنے تھے، کھڑکی کتنے تھے، دروازے کتنے تھے۔ اب کوئی جاتا ہے وہاں تو کیا ستون گننے جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے، قدرت سے مسجد اقصیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک کے سامنے کر دیا۔ جو پوچھتے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے۔ تو اس پہ بھی ان ظالموں نے کہا کہ ہمارے یہاں کے بہت سے لوگ گئے وہاں پہ، تو کوئی ذکر کر رہا ہوگا تو سن کے ہمیں سنا دیا، اس پہ بھی بدبخت ایمان نہیں لائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا مکے کا قافلہ فلاں جگہ ہے اور اتنے دن میں یہاں پہنچ جائے گا، اور وہ آ بھی گیا اتنے دن میں، مگر اس کے باوجود ان کے نصیب میں ایمان نہیں تھا، وہ نہیں لائے ایمان۔ تو آپ اندازہ کر دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ سے شکایت کریں گے۔ سورہ فرقان میں آتا ہے وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری امت اس لیے گمراہ ہو گئی کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اب قرآن شریف میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے 750 بار فرمایا نماز قائم کرو، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اس پہ ہماری توجہ نہیں جاتی ہے، اور ہم جو ہے بس یہ خاص رات میں چلے جاتے ہیں۔ وہ شخص جو 364 دن مسجد نہیں جاتا ہے، وہ 65ویں دن چلا جاتا ہے سفید جوڑا سفید ٹوپی پہن کے، اور مولوی تقریر کرتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی اتنی نفل پڑھ لو، اتنا نمازیں پڑھ لو تو تمہارے اتنے سال کے گناہ معاف اور اتنی ثواب مل جائے گا، تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ 364 دن میں آیا نہیں اور ایک دن آ گیا تو یہ تو بڑا اچھا ہے، بھائی میرا معاف ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوتا ہے، ہوٹلوں پہ رش لگا ہوتا ہے، سڑکوں پہ رش لگا ہوتا ہے، اور یہ اندازہ کیا جاتا ہے کہ کون سی مسجد میں بکرے کی بریانی ہے، کس میں گائے کے گوشت کی، کس میں آلو چنے کی، تو گوشت والی میں زیادہ رش ہوتا ہے۔ پھر رات بھر 5-6 آدمیوں کی ٹولیاں بیٹھی ہوتی ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، یہ بریانی آتی ہے، وہاں بریانی کھاتے ہیں، ان کا دن یہی مکمل ہو جاتا ہے بس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو توحید کا جو پیغام لائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ جد و جہد میں جو اسلام کو پھیلانے میں تکلیفیں جھیلی، صحابہ نے جو اپنا گھر بار بیوی بچوں کی قربانیاں دی، اللہ کی توحید نافذ ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ جو وہ عام ہو جائے، تو اس پہ کسی کا غور و فکر نہیں ہوتا ہے، بس کھانے پینے پہ سب کا زور ہوتا ہے، کیونکہ فرقوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس دین کو اپنانے کی توفیق کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے لائے اور صحابہ نے اس کو اپنایا اور انتھک محنت کے بعد اس کو نافذ کیا۔ جزاک اللہ۔